اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج مورخہ 24 اپریل 2021 ہے اور ہمارا جو 15 درس ہے اس کا آج انشاءاللہ میں انعقاد کر رہے ہیں۔ آج رمضان میں ہمارا یہ پہلا درس ہے اور اس میں ہم آیت نمبر سورہ بقرہ کی جو ہے 282 اور 283 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 282 جو ہے یہ پورے قرآن کی جو ہے طویل ترین آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ جو بھی شخص اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے، ایمان کا دعوے دار ہے، تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہے، اس کو کوئی حکم دے رہا ہے۔ کیا حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم کوئی آپس میں کوئی ادھار کا معاملہ کرو، قرض کا معاملہ کرو، الی اجل مسمن، ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہا ہے کہ جب آپس میں کوئی ادھار والا معاملہ کر رہے ہو، تم کو لین دین کر رہے ہو جس کا کوئی لمیٹڈ کوئی وقت مقرر کر رہے ہو، تو اس کو لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان ایک کاتب جو ہے، لکھنے والا جو ہے، وہ اس کو عدل کے ساتھ لکھے۔ پرانے زمانے میں عام طور پہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہی ہوتے تھے۔ پرانے دور میں جب قرآن نازل ہوا سے 1400 سال پہلے پڑھے لکھے لوگ کم ہوتے تھے، وہ لکھنے والے وہ لکھا کرتے تھے۔ ہر بندہ تو پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن آج کل ہر بندہ لکھ سکتا ہے۔ تو بعد میں کہا جو لکھنے والا ہے اس کو عدل کے ساتھ لکھے، انصاف کے ساتھ لکھے، اس میں کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کرے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ یہ نہ کہے کہ میں نہیں لکھوں گا، اللہ نے اس کو سکھایا ہے لکھنا، تو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ فَلْيَكْتُبْ، اس کو لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور اس کو لکھوائے۔ یہ یملل وہی املا والا لفظ ہے، اس طرح ہم بچوں کو اسکولوں میں املا کرواتے ہیں نا، لکھوا رہے ہوتے ہیں تو بچے لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے۔ اللہ نے کہا کہ لکھوانے والا اس کو لکھوائے، علیہ الحق، جس پہ حق ہے، یعنی کہ اس حق سے مراد وہ لیا گیا جو قرض لے رہا ہے، وہ اپنا معاملہ لکھوائے کہ میں اس کو کیسے دوں گا، کتنے عرصے میں دوں گا، کتنی مدت میں دوں گا، ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی طریقے سے لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهُ، اللہ کا خوف رکھے اس چیز میں، ربہ، جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کوئی چیز میں سے کم نہ کرے، کوئی اس میں کمی بیشی کرنے کی کوشش نہ کرے، بالکل انصاف کے ساتھ اچھے طریقے سے لکھائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اگر جس کے اوپر حق ہے لکھوانا، سفیہن، اگر وہ کوئی بے وقوف ہے، بے عقل ہے، اس لائق نہیں ہے کہ لکھوا سکتا، او ضعیفن، یا بہت ضعیف ہے، کمزور ہے، او لا يستطيع ان يمل، یا استطاعت نہیں رکھتا ہے اس چیز کی کہ وہ لکھائے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر اس کا جو سرپرست ہے، اس کا جو گارڈین ہے، پھر وہ لکھائے بالعدل، انصاف ہے، عدل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس پہ بار بار زور دے رہا ہے۔ اللہ ویسے بھی کہتے لگا وہ لکھوائے، تو ظاہر ہے انڈرسٹوڈ بات یہ ہے کہ عدل کے ساتھ ہی لکھوائے، لیکن اللہ نے اس کو زبردستی جو ہے خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بالعدل، انصاف کے ساتھ لکھوائے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اس معاملے پہ اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بھی کر لو، خالی لکھنے تک کی بات نہیں چھوڑی، 2 گواہ بھی اس کے اوپر کہا کہ 2 گواہ رکھو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر تمہیں 2 مرد نہ ملیں، فَرَجُلٌ، ایک مرد ہو جائے، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں ہو جائیں کے بدلے میں، ممن ترضون، تو تمہیں بہتر لگے، جن کو سمجھتے ہو کہ ہاں یہ سمجھدار ہیں، لکھوا سکتی ہیں یا گواہ بن سکتی ہیں، ان کو تم گواہ بنا لو، من الشہداء، گواہ میں سے۔ کس لیے کہ ان تضل احداہما، کہ اگر ان میں سے ایک بھٹک جائے، بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، پھر دوسری جو ہے وہ پہلے کو یاد کرا دے، پہلے دوسرے کو یاد کرا دے۔ عورتیں 2 اس لیے رکھیں کہ بھولنے کا مادہ ہے، نہیں کہ عورتوں میں نسبت زیادہ ہے، اللہ ابالی پن کہنا چاہیے کہ ذمہ داری کو کچھ کم ہے شاید، اللہ نے ایک کے بجائے 2 عورتوں کہا کہ مرد ایک مل جائے 2 عورتیں کر لو، وجہ یہ بتائے کہ ایک مرد بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو آنے سے انکار نہ کریں۔ جب موقع آئے کہ گواہوں کو بلانا پڑے تو گواہ اس موقع پہ بھاگے نہ، انکار نہ کریں، وہاں حاضر ہوں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور اس بات سے کوئی تم کو سستی نہ کرنا کہ معاملہ کو چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کے وقت مقررہ تک، یہ نہ کہ یہ معاملہ تو ایسی ہے چلو اس پہ تم سستی کر لو، نہیں، معاملہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے تم اس کو لکھواؤ۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ انصاف پسند بات ہے کہ تم اس کو لکھ لو، اس میں پھر کوئی غلطی کی، کوئی کمی بیشی کی، کوئی جو ہے غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان نہیں رہتا۔ وہ اقوام للشہادہ، اور شہادت کے لیے جو ہے بہت زیادہ سیدھی بات ہے، صاف بات ہے کہ تم اس کو لکھ لو آپس میں۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس بات سے بہت زیادہ قریب ترین ہے کہ تم شبہ میں نہیں پڑو گے بعد میں کہ کیا بھول گئے، کیا معاملہ تھا کیا نہیں۔ اللہ نے کہا تم لکھ لو، معاملہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ انصاف والی بات ہے، اس میں کہ تم بھولو گے بھی نہیں، شبہ میں نہیں پڑو گے۔
اللہ مگر یہ کہ ان تکونا تجارتن حاضرتن، مگر اگر کوئی نقد کی تجارت ہے تدیرونہا بینکم، جو آپس میں روز تم لیتے دیتے رہتے ہو، کہ نقد والا معاملہ ہے، فلیس علیکم جناح، پھر تم پر کوئی گناہ کوئی پکڑ نہیں ہے اس معاملے میں، اللہ تکتبوہا، کہ تم اس کو نہ لکھو، اگر یعنی کہ حاضر تجارت ہے کوئی نقد ہی لین دین کر رہے ہو تو اس کو تم نہ لکھو تو کوئی اس پہ حرج نہیں ہے۔ وہ اشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ کر لو، لیکن اگر تم آپس میں کچھ سودا کر رہے ہو، نقد بھی کوئی لین دین کر رہے ہو تو اس میں بھی تم گواہ ضرور کر لو جو تمہارے سامنے دیکھ رہا ہو کہ کیا سودا ہو رہا ہے، بعد میں یہ نہ ہو کہ سودا کرنے کے بعد کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ میں نے تو یہ دیا تھا میرے پاس یہ پہنچا تم نے کیا دیا، کوئی بھی جھگڑے سے بچنے کے لیے گواہ اس میں بھی کر لو، نقد کا بھی سودا ہے اگر تو۔ اب میں کہ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور لکھنے والا اور گواہ دونوں جو ہے کسی قسم کا نقصان نہ کرے، اس میں کسی قسم کی ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں جو لکھوا رہے ہیں یا جس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے وہ ان پڑھ ان کو نہیں پتہ، لکھنے والے کو پتہ ہے، جو گواہ ہے وہ حاضر موجود ہے، ان کے اوپر خاص ذمہ داری ہے کہ وہ کسی قسم کا نقصان نہ کریں۔ وَإِن تفعلوا، اگر ایسا تم کرو گے کہ نقصان والا معاملہ کرو گے، فإنه فسوق بكم، تو اس میں تمہارے اوپر گناہ ہے اس چیز کا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا احساس کرو اس معاملے میں، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات میں یہاں پہ سکھا رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں دنیاوی طریقہ کار بتا رہے ہیں کیسے دنیا میں رہنا ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں، اس لیے کوئی آخرت کی دینی چیزیں نہیں، دنیاوی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ میں کہا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، لیکن معاملات کو اللہ تعالیٰ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کس طریقے سے جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے چل پائیں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے چلو۔ اگر میں کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم کہیں سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں کاتب نہیں مل رہا لکھنے والا، سفر میں ہو کہیں، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر جو ہے کوئی چیز اپنے قبضے میں بطور رہن رکھ لو، کوئی چیز گارنٹی کے طور پہ اس کو دے دو، لکھنے والا نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی چیز رہن مل جائے تمہیں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر تم امن میں جگہ پہ پہنچ جائے، بعض ایک دوسرے سے امن والی جگہ میں پہنچ جائیں، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پھر امانت والا جو اپنی اس امانت کو جو رکھوائی تھی رہن اس کو واپس لوٹا دے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے جو اس کا رب ہے، یعنی معاملہ ایسا کہ رستے میں ہو کوئی معاملہ وہاں پہ نہیں لکھنے والا مل رہا، کوئی چیز رہن رکھوا دو، پھر جب کسی جگہ سے پہنچ جاؤ پھر وہ جو امانت تھی اس کو واپس لوٹاؤ، اور پھر اسی معاملے پہ آ جاؤ جہاں پہ اللہ نے کہا۔ اگر میں ولا تکتموا الشہادۃ، اور پھر گواہی کو چھپاؤ نہیں، جو گواہی ہے وہ اس کو بالکل صحیح صحیح سامنے رکھنا، بیان کرنا، اس میں کوئی چیز چھپانی نہیں ہے۔ ومن یکتمھا، جو چھپائے گا اس گواہی کو، فانہ آثم قلبہ، اس کا دل گناہ گار ہے، دل کا گناہ گار ہے پھر وہ، واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے یہ 2 رکوع ختم ہوتے ہیں، اور یہ 2 یعنی کہ سب سے لمبی آیت ہے، اس کے بعد ایک چھوٹی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے خاص طور پہ دنیاوی معاملات جو ہمارے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں ان پہ فوکس کیا، اور ہمیں سکھایا اس معاملے کو کہ تم نے کیسے چلنا ہے دنیا میں، کو معاملات تو کرنے ہیں وہ کیسے کرنے ہیں۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں جو کچھ بھی زمین میں سب اللہ ہی کا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل 2 الفاظ میں بتایا کہ دنیا میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اس دنیا میں زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے در حقیقت سب اللہ کا ہی ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم اپنے دل میں چاہے کچھ چھپاؤ یا کچھ ظاہر کرو، تمہارا محاسبہ اللہ تعالیٰ کر ہی رہے گا، اللہ تمہارا حساب لے لے گا، جب تم ظاہر کر رہے تھے دل میں چھپا کے رکھ رہے ہو، اللہ سے تم نہیں چھپو گے، اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا، سارا حساب لے لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پھر اس کو پردہ پوشی کرے گا، معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا پھر سزا دے گا، اللہ کے اوپر بات ہوگی، تم اپنے آپ کو نہیں پھر بچا سکو گے۔ اور میں کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور میں کہ آمن الرسول، رسول ایمان لیا رسول بھی بما انزل الیہ، جو ان پر نازل ہوا، من رب، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، تمام مومنین بھی، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سب ایمان لے آئے اللہ پر بھی اور تمام فرشتوں پر بھی اور اس کی کتابوں پر بھی اور رسول پیغمبروں پر بھی۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ ایمان والے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، اللہ ہمیں معاف کر دے ہمارے رب، ہم نے تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ یہ ایمان والے جو رسول پیغمبر ان کے بعد گئے وہ سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، کتابوں پہ بھی، پیغمبروں پہ بھی، اور پھر کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ اللہ جو سنا ہم اطاعت کرتے ہیں، اس کے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا، تکلیف نہیں ڈالتا مگر اس کی وسعت کے برابر۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی وسعت سے زیادہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے، اتنے بوجھ ڈالتے، اتنے امتحان میں ڈالتے ہیں جتنے کہ وہ سہ سکتا ہے۔ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، اسی کے اوپر ہے جو اس نے کمایا اور وبال بھی اسی کے اوپر ہے جو بھی وہ کمائے گا۔ دونوں باتیں اس میں آئی تھیں، اچھائی اور برائی بھی، جو اچھے کام کرے گا اس کا بدلہ بھی اس کو ملے گا، جو برائیاں کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہی پڑے گا۔ آگے دعا آ گئی بڑی اہم کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں پکڑنا نہیں، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا خطا کر لیں۔
یہاں ہم دو چیزیں غور کریں، ایک نسینا اور اختانہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس پہ ہمارا مواخذہ نہیں کرنا کہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، اس میں جان بوجھ کے والے کی بات نہیں، ہم سرکشی کریں صاحب کو دیکھتے بوجھتے ہوئے بھی ہم جناب پھر نافرمانی کریں تب بھی ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اس میں مواخذہ ہو جائے گا. اس کی پناہ مانگی جا رہی ہے کہ نسینا اگر ہم بھول جائیں، ہمیں یاد نہ رہے اور وقتانہ یا کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، یا اللہ پھر ہمیں معاف کر دینا. اگر ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہمارے پر ایسا بوجھ نہ ڈالا جیسا کہ ہمارے پہلے لوگوں پر ڈالا. پہلے جو امتیں گزر گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھو کہ لوگوں نے کیسے کیسے ظلم اٹھائے گئے، تو کیسے کیسے لوگوں نے تکلیف برداشت کی، تو کہا کہ ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا جیسا کہ پچھلے لوگوں پر ڈالا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوانا جس کی ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے. واعف عنا، ہم سے درگزر کر دینا. واغفر لنا، ہمیں بخش دینا، ہماری پردہ پوشی کر لینا. وارحمنا، اور ہم پر رحم کرنا. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمارا مالک، سب کچھ تو ہی ہے، ہمارا آقا. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد کرنا. یہ بڑی اہم دعا ہے، بڑی کام کی دعا ہے، لوگ اکثر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور بڑی جامع قسم کی دعا ہے. اور اس دعا کے ساتھ ہی ہے سورہ بقرہ ہماری یہاں مکمل ہوتی ہے. تو جو کچھ پڑھا ہے ہم اس کو رپیٹ کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں کیا کیا اس میں ہم نے پڑھا. سب سے پہلے یہاں پہ جو آیا معاملہ وہ آیا ہے ادھار لین دین کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، اگر تم آپس میں کوئی ادھار کا کوئی قرض کا لین دین کرتے ہو ایک وقت مقررہ تک تو اس کو لکھ لیا کرو لازمی. اور جو اپنے آپس میں جو ہے کاتب جو ہے تمہارا لکھنے والا، وہ اس کو بالکل عدل کے ساتھ لکھے اور لکھنے سے انکار نہ کرے. اس طریقے جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے اس طریقے سے وہ لکھ ڈالے، اس میں انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور جو لکھوانے والا ہے اس کو اس طریقے سے لکھوائے، اللہ کے خوف کے ساتھ صحیح طریقے سے لکھوائے اور اس میں سے کسی چیز کی کوئی کمی نہ کرے. اور جس کو لکھوانے کا جس کو حق ہے، جس کو لکھوانا چاہیے، وہ اس لائق نہیں ہے، کبے عقل ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، یا بہت ضعیف ہے، کمزور ہے، یا اس کو لکھانے کی استطاعت نہیں، اس کے اندر نہیں لکھوا سکتا، تو پھر اس کا جو اس کا ولی ہے، اس کا سرپرست جو ہے، وہ اس کو جگہ پہ لکھوائے عدل کے ساتھ ہی. اور آپس میں 2 مرد تم گواہ کر لو اس معاملے میں. اور اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں اس کے بدلے میں کر لو. اور وہ اس لیے کہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے. اور جو گواہ ہیں وہ اگر ان کو بلایا جائے تو آنے سے انکار نہ کریں، جب ان کو بلایا جائے گواہ وہاں پہ پہنچیں. اور اس میں جو ہے اس معاملے میں سستی نہ کرنا ہے کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وقت مقررہ تک کا جو معاملہ ہو رہا ہے اس کو تم لکھ لو. اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی جو ہے انصاف والی بات ہے اور بہت ہی گواہی کے معاملے میں بالکل صاف ستھری، اور اس کے بہت قریب ہے کہ تم پھر شک میں نہ پڑو. مگر یہ ہے کہ کوئی حاضر تجارت ہے، کوئی نقد کے لین دین ہے، اس میں تمہارے پہ گناہ نہیں ہے اگر تم اس کو نہ لکھو. لیکن ہاں آپس کے بھی جو نقد کا ہی معاملہ ہے اس میں تم گواہ ضرور کر لو تاکہ تمہارا گواہ موجود ہے کہ ہاں تمہارے درمیان یہ لین دین ہوا ہے. اور اس میں جو ہے کاتب لکھنے والے بھی اور گواہ بھی جو ہے وہ کسی کا نقصان نہ کریں، بالکل اپنے انصاف کے ساتھ کریں جو معاملہ کرنا ہے. اور اگر تم اس میں نقصان والا کو معاملہ کرو گے، بےایمانی کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کا گناہ تمہارے اوپر ہی پڑے گا جو کاتب ہے اور جو گواہ ہے. اور تم اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھا رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے کیسے دنیا داری کرنی ہے، اسے ڈر کے رہو اور سیکھو جو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. اور فرمایا گیا کہ تم کوئی سفر میں ہو، تمہیں کاتب نہیں مل رہا، لکھنے والا نہیں مل رہا، تو کوئی چیز رہن اپنے قبضے میں کر لو. پھر تم تو اپنے امن جگہ تک پہنچو تو پھر رہن اس کو واپس لوٹا دو، اور پھر یعنی کہ پھر اسی طرح معاملہ جو لکھنے والا مل جائے تو پھر سارے معاملے کو لکھوا لو. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. اور گواہی کو چھپاؤ نہیں، جو گواہی ہے اس کو بالکل صحیح سے بیان کرو، اس میں کوئی چھپانے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو کوئی چھپائے گا تو اس کا دل اس کا گناہ گار ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کر رہے ہو سب اس سے واقف ہے، تم سے ناواقف نہیں ہے. اس کے بعد یہ آخری جو آیات آئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی آسمان اور زمین میں سب کچھ اللہ کا ہی ہے، ہمارا اس دنیا میں سمجھو کچھ نہیں ہے، ہم اللہ کے حکم سے جو کریں گے. اصل مالک زمین و آسمان کو وہ اللہ ہی ہے. اور تم اپنے دل میں کچھ چھپا لو یا ظاہر کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کر لے گا، وہ تم سے حساب لے لے گا. پھر جس کو چاہے گا پھر بخشے گا، جس کو چاہے گا پھر سزا دے گا. پھر معاملہ اللہ پر ہوگا، تمہارے پھر کوئی بس نہیں وہاں پہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بھی قادر ہے، عذاب دینے پر بھی قادر ہے، بخش دینے پر بھی قادر ہے. وہ ایمان لے آئے جو کچھ ان کے اوپر نازل ہوا، اور ایمان والے بھی ایمان لے آئے، اور سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور پیغمبروں پر. اور پیغمبروں پر ایمان لیا اور کہتے ہیں کہ ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہمارے لیے سب برابر ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. اللہ تعالیٰ ہمیں تو بخش دے، ہم تیری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں. اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. تکلیف میں جتنا ڈالتا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے کون کتنا سہ سکتا ہے، اس کو اتنی ہی تکلیف میں ڈالتا ہے. اور جو بھی پھر اچھے کام کرے گا اس کا فائدہ بھی اسی کا، جو بھی کوئی برائیاں کرے گا اس کا وبال پھر اسی پر ہی انسان اپنے کیے کا یعنی کہ بدلہ پائے گا. اس کے بعد آخری میں جو دعا آئی ہے وہ یہ بڑے کام کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا ان باتوں میں جن میں ہم کہیں بھول جائیں اور کہیں خطا ہو جائے. یعنی کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، پھر بھی انسان ہے کہیں بھول جائیں، کوئی خطا ہو جائے تو اللہ ہمیں معاف کرتا ہے، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں پکڑ نہ لینا. اور ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالنا جیسے تو نے ہم سے پچھلے لوگوں پر ڈالا. اور اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا دینا جس کو اٹھانے کی ہمیں کوئی طاقت ہی نہیں ہے.
اور ہم سے جو ہے معافی والا معاملہ کرنا، درگزر والا اور پردہ پوشی والا، بخشش والا، اور رحم کرنا ہمارے حال پر۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی کافروں پر ہماری مدد فرما۔ جہاں پہ سورہ بقرہ ہماری ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے صحیح سمجھنے کی، اس کو صحیح عمل کرنے کی، جیسے دوسرے تک پہنچانے کا حق ہے اس طرح دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔